رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے نمک کا صدقہ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے جلدی سے دے دیں، اور سارا سال انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے کبھی بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ تو نمک کا صدقہ جو ہے وہ آپ نے رمضان کے 2-3 روزے رہ گئے ہیں، ان کو ختم ہونے سے پہلے، رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور سارا سال جو ہے آپ نے رزق کی تنگی جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھنی۔ تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکتیں جو ہیں وہ سارا سال، آپ کہہ لیں، کہنے کو مہینہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک مہینہ ہے، یہ صرف 30 دن کا، لیکن اس کی برکتیں، اس کے اندر کیے گئے اللہ پاک کے وظائف وہ ایسے ہیں نا کہ سارا سال جو ہے ہمیں اس کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو میں آج جو آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، جو آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں، اگر آپ نے اس طریقے پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے سارا سال جو ہے، جو بھی تنگی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کی زندگی میں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے ایک مٹھی جو ہے آپ نے نمک لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ میری پیاری بہنوں پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ کمپلیٹ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 33 بار، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ پاک کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد میری پیاری بہنوں آپ نے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 33 بار میری پیاری بہنوں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ کلمات پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 33 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 33 بار یہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میری پیاری بہنوں آپ نے 33 بار اللہ پاک کے 2 نام، کیونکہ اللہ پاک کے ہر نام میں اتنی برکت ہے، لیکن آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام، یا اللہ یا رازقو، یا اللہ یا رازقو، یا اللہ یا رازقو، یہ آپ نے 2 نام ایک دانے پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ یا رازقو ایک دانہ گرایا، یا اللہ یا رازقو ایک دانہ گرایا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے 33 بار اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جو نمک آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ایک مٹھی نمک، آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ دم کر دینا ہے، آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے بلند ہاتھ کر کے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے جو رزق کی تنگی ہے، جو بھی میرے مسئلے مسائل ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان سب مسائل کو حل کرنا۔ اے اللہ جتنی بھی رزق کی تنگی ہے، جو پریشانیاں ہیں زندگی میں، وہ ساری پریشانیاں سارا سال ہمیشہ کے لیے اللہ ختم کر دینا، اور آپ نے اس نمک کو دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد میری پیاری بہنوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نمک میں سے آدھا نمک جو ہے، جو آپ کے اپنے کھانے والی چیزیں، جو آپ کو اپنے مطلب سبزی بناتے ہیں، ہانڈی بناتی ہیں، آپ نے آدھا نمک جو ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے اس کو ڈیلی استعمال میں لے کر آنا ہے، اور آدھا نمک اگر آپ کوئی افطاری وغیرہ کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ آخری روزے ہیں، اس میں آپ دیگیں وغیرہ بنوانا، کوئی افطاری کسی غریب کی مدد کرنا چاہتی ہیں، کچھ بھی کھانا بنا کے کسی غریب میں بانٹ دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے وہ نمک جو ہے آدھا وہ لے کے کسی شاپر میں ڈال کے اس کو بند کر کے آپ نے کسی غریب کو صدقے کی نیت سے جو ہے وہ دے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گی، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا وظیفہ ختم ہوا، ادھر آپ کے گھر میں روزی رزق کی لائنیں لگ جائیں گی، آپ کے گھر میں جگہ نہیں رہے گی، اتنا روزی رزق اللہ پاک آپ کو غیب سے عطا کریں گے۔ یہ میرا خود آزمودہ وظیفہ ہے، اور الحمدللہ اس وظیفے کو کرنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ آپ خود جو ہے میری پیاری بہنوں کمنٹ میں آ کے انشاءاللہ آپ لوگ خود مجھے بتاؤ گے کہ آپ کے ہاں بھی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوئی۔ تو اپنی دعاؤں میں آپ نے مجھے لازمی یاد کرنا ہے۔ یہاں میں آپ سے
ایک چیز شیئر کر لوں، آج جو ہے وہ میرے گھر سڈن مہمان آ گئے تھے، اچانک سے جو ہے مجھے ان کی افطاری بنانے پڑے۔ ہمارے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ماموں جی وہ آئے ہیں، اور ان کی اچانک سے ہمیں افطاری جو ہے وہ ارینج کرنی پڑی، اور اس کی وجہ 4 بجے ہمیں شارٹ نوٹس ملا کہ بھی مہمان آ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا کیا، پھر ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں بریانی بناؤں، تو میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے بریانی وغیرہ بنائی، اور اس کے بعد جو ہے میں کڑاہی بنائی، میں نے چکن اسٹو بنایا، کیونکہ مٹن وغیرہ جو ہے وہ اتنی جلدی سڈن نوٹس پہ ارینج نہیں ہو سکا، کیونکہ مٹن جو ہے وہ صبح صبح ملتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مٹن میں ارینج نہیں کر پائی تھی۔ تو یہاں پہ پھر میں اب اسٹرابری جوس بنا رہی تھی، کیونکہ کچھ ڈرنکس وغیرہ جو ہے وہ پہلے ہم بنا کے رکھ دیں تو زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، تو فریش ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی پیک پہ پہنچ چکی ہے، تو اس لیے یہاں پہ میں اسٹرابری جوس بنا رہی تھی، اور بریانی جو ہے اس کے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے تھے، اور بریانی چکن اسٹو، اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ پکوڑے وغیرہ بھی بنا رہی تھی۔ اب اتنا آپ کہہ لیں کہ شارٹ نوٹس پہ ٹائم اتنا تھوڑا تھا، اور یقین جانے کہ میری نہ ساس ہے، نہ کوئی نند ہے، نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جیٹھ جٹھانی، نہ دیور، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ایک اکیلی سنگل مدر اور 2 بچوں کے ساتھ الحمدللہ جو ہے وہ میں نے سب کچھ مینیج کیا۔ ہم مطلب کہ فیمیل جو ہیں وہ بعض اوقات ہمیں نا ایک عادت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کیسے کریں گی، میں اکیلی ہوں، مجھ سے مینیج نہیں ہوگا، یہ ہے بچے ہیں، مطلب ہم کوئی نہ کوئی بہانے لگا دیتی ہیں۔ میں کہتی ہوں جب مہمان جو ہے نا وہ اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں، مہمان جو ہے وہ اپنا کھانا، اپنا رزق جو ہے وہ خود لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناشکری ہوتی ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے آپ منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ جو ہیں وہ برے الفاظ جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی مہمان کو کسی کے گھر میں بھیجتا ہے نا، تو اس کا رزق جو ہے نا وہ اس کے سر پہ باندھ کے بھیجتا ہے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کا رزق جو ہے نا وہ ساتھ میں اس کی پوری ٹوکریاں جو ہے اس مہمان کی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھو نا، ہمارے گھر اچانک مہمان آئے، ہمارا کوئی بھی پلان نہیں تھا، میرا پلان تھا دال بنانے کا، اب اچانک مہمان آئے تو اپنا رزق لے کر آئے ہیں، تو میں بریانی بھی بنا رہی ہوں، میں نے فروٹ چاٹ بنائی، میں نے اسٹو بنایا، میں نے پکوڑے بنائے، میں نے آپ کہہ لیں کہ دودھ سوڈا بنایا، بوتل منگوائی، اس کے بعد جو ہے آپ کہہ لیں کہ روح افزا بنائی۔ مطلب نارملی میرا ارادہ نہیں تھا کہ مطلب میں ایسا کچھ کروں گی، سمپل ایک دال تھی، اور دال کے ساتھ روٹی یا کوئی پکوڑا کوئی 1-2 بنا لیا، کیونکہ میں ہی کھاتی ہوں پکوڑے، میرے ہسبینڈ وغیرہ جن کو شوق نہیں ہے ان چیزوں کا، تو پھر میں اپنے اکیلے کے لیے جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرتی ہوں، بس فروٹ کاٹ لیا، بس ٹھیک ہے، سمپل سی افطاری ہو گئی۔ تو یہاں پہ دیکھیں مہمانوں کی برکتیں، کہ اللہ پاک جب کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے تو اس کا رزق بھی ساتھ بھیجتا ہے، تو اسی لیے ہمیں اللہ پاک کے مہمانوں کی ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ منہ آپ کہہ لیں کہ عجیب سا کر لیں، کیونکہ وہ جیسے اگر آپ انسان مائنڈ میں دل میں بھی سوچے نا کہ یہ کیوں آ گئے میرے گھر میں، یہ آ گئے، یہ واپس چلے جائیں، کیوں آ گئے، عذاب ہے، یہ ہے وہ، تو اسی وقت اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ سارا روزی رزق واپس لے جاتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں تنگی جو ہے وہ دروازے تنگی کے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنی برکتیں نازل کرتے رہیں، تو آپ نے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمارے گھر میں روزی رزق جو ہے اس کی تنگی لے کر آتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔